بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے تراویح میں سورہ البقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت سنی، اور انشاءاللہ ابھی جو باقی کی تراویح رہ گئی اس میں بھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سورۃ البقرہ سے منسلک کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، خاص طور پہ اس کے فضائل کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور ان میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت بالعموم ہے، اور خاص طور پر سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ جس گھر میں بھی سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور انسان ہر قسم کے سحر اور جادو اور اس قسم کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دوسری چیز جو اس سورہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، وہ یہ کہ یہ سورہ اور سورہ آل عمران جو ہیں وہ قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کے لیے آئیں گی جس بندے نے ان کو تلاوت کیا ہوگا باقاعدگی کے ساتھ۔ تو جو لوگ بھی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی ریگولرلی تلاوت کیا کرتے تھے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ان کا کیس لڑنے کے لیے آئیں گی کہ یا اللہ یہ تو ہماری تلاوت کرنے والا تھا، یہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی یعنی جو ریسیٹیشن ہے قرآن کی، اس میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا کچھ پورشن جو ہے وہ ضرور شامل کریں۔ پھر اس کے جو آخری دو ورسز ہیں ان کے بارے میں کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائے، اور ان کے اپنے فضائل ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے، آخری دو آیات جو سورۃ البقرہ کی ہیں، وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو کوئی کسی قسم کا بھی شر ہو زمین و آسمان میں انسان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر آیت الکرسی جو ہے یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ ترین آیت ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی جو بیسٹ آیا ہے وہ سورہ البقرہ میں پائی جاتی ہے، جو کہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الحی ہے، القیوم ہے، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اور باقی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس کے اندر، اور اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی تھی۔ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سب عالمین کے اوپر ترجیح دی تھی۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کی کچھ حرکتیں ایسی ہوئی کہ بنی اسرائیل اپنے اس رول کو نبھا نہیں سکا۔ تقریباً 2000 سال کے عرصے تک بنی اسرائیل کا راج چلا۔ آپ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پہ بھی ہم بات کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ مثال سمجھا دوں۔ امیجن کریں کہ ایک کمپنی ہے جس میں کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہے جس کو فائر کر دیا گیا، اور اب باس جو ہے وہ آپ کو ہائر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ کو ہائر کرنے سے پہلے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے پچھلے مینیجر کو فائر کیوں کیا تھا، کہ وہ مینیجر جو تھا وہ ٹائم پہ نہیں آتا تھا، وہ دوسرے امپلائیز کے ساتھ آفس پالیٹکس میں انگیج کرتا تھا، وہ جو تھا کام چور تھا، وہ فائنینشیل گھپلے کر رہا تھا، پیسے لوٹ رہا تھا اندر سے، تو اس لیے میں نے اس کو نکال دیا کمپنی سے، اور اب میں تمہیں ہائر کر رہا ہوں، اب تم وہ حرکت نہ کرنا جو اس نے کی تھی۔ بالکل یہی معاملہ سورۃ البقرہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس عہدے سے فائر کر دیا، اور پھر مسلم امت جو ہے اس کو کہہ دیا کہ اب تمہیں یہ جو ہے نا پاس کیا جا رہا ہے، یہ جو آنر ہے یہ تمہیں پاس کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے، وہ آیت بھی آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ سورہ یعنی آل عمران میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اب بنی اسرائیل کے پاس وہ ٹائٹل نہیں ہے۔ سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل جو ہے یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کا اصل مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے جو ہے بنی اسرائیل کے نکلے۔ اسی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور اس دوران بنی اسرائیل کے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے، کبھی بنی اسرائیل اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں، اور تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے جو بنی اسرائیل نے حکومت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ان کو، لیکن انہوں نے اس کی لاج نہ رکھی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے ججز کو مارنا شروع کر دیا، جو ان کے فیصلہ کرنے والے قاضی ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو
بہت ساری نعمتیں دی، من و سلوہ ان کے اوپر نازل کر دیا، آسمان سے خوراک اتار دی، لیکن تب بھی یہ ناشکرے بن گئے اور کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ترکاریاں نہیں مل سکتی، ہمیں کوئی اور چیز کھانے کے لیے نہیں مل سکتی، ہم تنگ آ گئے یہ من و سلوہ کھا کھا کے۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیتے تھے اور کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے تھے، یعنی جہاں ان کی مرضی چلتی وہ والا پارٹ مان لیتے، جہاں مرضی نہیں چلتی تو اس پارٹ کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آدھی کتاب کو مانتے ہو اور آدھی کو نہیں مانتے ہو؟ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، ان کے اندر امیون پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں امیون وہ ہیں جو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے ہوتے تھے کیونکہ یہ تو اہل الکتاب تھے نا، کہ اہل کتاب تھے، پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن دین کے معاملے میں زیرو تھے۔ ویسے علم بہت زیادہ ہے، ویسے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس معاملے میں یہ جاہل کے جاہل تھے، امیون بن گئے اس معاملے میں۔ اور اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں بھی کرنا شروع کر دیں۔ کس طرح سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم جیروسلم کی طرف جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کر لو۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنجوس ہے، کہ ہم سے کہتا ہے کہ صدقے دو اور خیرات دو اور یہ دو، تو اللہ کی گستاخیاں کرتے تھے یہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اب ان کو فائر کر دیا گیا، ان کو وہ پوزیشن چھین لی گئی ان سے، اور وہ چیز جو ہے اب مسلم امت کے پاس آ گئی۔ سورۃ البقرہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے 4 میجر پیراگرافس ہیں۔ سینٹرل تھیم تو میں نے آپ کی بتا دی ہے کہ وہ ہے چینج آف لیڈرشپ، یعنی جو مرکزی مضمون ہے سورہ البقرہ کا وہ یہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ۔ ایک قوم کے پاس لیڈرشپ ہوا کرتی تھی، ان کے خلاف پوری چارج شیٹ آیت نمبر یعنی آپ کہہ لیں کہ 40 سے لے کے 141 تک تقریباً 100 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چارج شیٹ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، سارے ان کے گناہ گنوائے، اس لیے تاکہ تم جو نئے امپلائیز ہو تم کہیں اسی گناہ میں ملوث نہ ہو جانا۔ تو جو 4 پورشنز ہیں، پہلا پورشن جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 39 تک، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں کہ جو بلیورز ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ پھر جس طرح میں نے بتایا 40 سے لے کے یعنی 141 تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے خلاف چارج شیٹ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے اس ٹائٹل یا پوزیشن کو کیوں چھینا گیا۔ پھر 142 سے لے کے 283 تک تقریباً آخر تک سورہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے اندر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم ہی امتن وسطہ ہو، تم ہی مڈل نیشن ہو، اب تم نے صحیح کام کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک بتایا جا رہا ہے کیا کام نہیں کرنا، بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا، اور اب کرنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ہماری جاب ڈسکرپشن آیت نمبر 142 سے لے کے 283 تک ہے کہ اب اے مسلم امت تم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں طاقت ملے گی زمین پر، جو تمہیں قدرت ملے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ملے گی، اس کے علاوہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے نا، اب ہم اس پہ بھی غور و فکر کریں کہ آخر یہ سورہ بقرہ نمبر 2 پہ کیوں ہے قرآن مجید کے اندر، حالانکہ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورہ ہے۔ تو مکی سورہ زیادہ تر آپ کو 30ویں پارے میں ملے گی یا 29ویں پارے میں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہے قرآن مجید کی، اور یہی ترتیب جبریل امین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کرتے اور پڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ البقرہ کے اندر بتا دیا کہ جو مغضوب علیہم تھے، جن پہ جو کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ بنی اسرائیل تھے، اور یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، اور جو ضالین تھے جو دلالت کی طرف چلے گئے، جو گمراہی کی طرف چلے گئے، وہ نصارہ تھے۔ تو سورہ البقرہ جو ہے وہ پوری چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کی، اور سورہ آل عمران جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ نصارہ کی چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب دونوں قوموں کے اندر مسئلے کیا تھے؟ بنی اسرائیل کا ایک مسئلہ تو بتا دیا کہ وہ آدھا اسکرپچر فالو کرتے تھے، آدھا نہیں کرتے تھے، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، یہ ان کا مزاج بن گیا تھا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکا اور لڑکی کا کیس جو یہودی تھے سامنے آئے، جو کہ زنا کے مرتکب ہوئے۔ اب جب کیس سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ یہودی تھے ان کا فیصلہ ہی نہیں کی کتاب کے مطابق ہوگا، اب ان کے اوپر ہم اسلامی حد تو نہیں لگائیں گے۔ تو جب ان کے ریبائز کو بلایا گیا، یہودی ریبائز کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی کتاب سے پڑھ دیں، تو جو ایکچول پیج تھا اس کتاب کا انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا جہاں پہ سزا دی ہوئی تھی، اور بس یہ کہہ دیا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم ہوا کرتے تھے، رہبر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا،
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا ان سے کہیں یہ ہاتھ جہاں رکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے وہ آیات پڑھے. تو جب وہ آیات پڑھے گی تو ان کو وہی سزا جو ہے نا بتائے گی جو کہ ایکچولی قرآن مجید میں بھی تھی کہ ان کو جو ہے نا کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ اس طرح سے اپنی کتاب کو بدلتے تھے. دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ لیٹر آف دا لا کے بڑے پکے تھے کہ ایکچولی لیٹر آف دا لا کیا ہے, لکھا کیا ہوا ہے کتاب کے اندر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم نے ہفتے کے دن جو ہے وہ صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی کاروبار کوئی بزنس نہیں کرنا. تو یہ کیا کرتے, جمعے کی رات کو جا کے نیٹ لگاتے پانی میں اور پھر اتوار کی صبح اتار لیتے. تو ٹیکنیکلی تو یہ فشنگ نہیں کر رہے تھے سیٹرڈے کو, لیکن در حقیقت فشنگ کر رہے تھے. تو کیا ہوتا ہے, سنڈے کو نیٹ نکالتے. تو یہ نا اللہ تعالیٰ کو ڈاج کرنا چاہتے تھے کہ چلو بھائی ہم کہیں گے کہ جی ہم سیٹرڈے کو تو عبادت ہی کرتے, لیکن عبادت کرتے کرتے دھیان ان کا کیا ہوتا تھا, ان مچھلیوں کی طرف جو پکڑی جا رہی ہوں گی اس وقت. تو یہ بیسکلی ٹیکنیکلٹیز پہ کھیلتے تھے. دے وڈ فالو دا اسپرٹ آف دا لا, یعنی دا لیٹر آف دا لا ناٹ دا اسپرٹ آف دا لا, کہ جی ہم نے ٹیکنیکلی تو کوئی غلطی نہیں کی نا, یہ تو آپ مانیں گے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو یعنی بندر اور خنزیر بنا دیا اس گستاخی کی وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ڈاج دینا چاہ رہے ہو. ان کے برعکس اگر آپ نصارہ کی مثال لیں تو وہ کیا کرتے تھے, یہ دین میں اضافہ کرتے تھے. یہود جو ہیں یہ آدھا اسکرپچر فالو کرتے ہیں, آدھا نہیں کرتے. نصارہ اس میں اضافہ کرتے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے دین میں بدعت ڈالنا شروع کر دی. ایک چیز لے کے آئے, دوسری لے کے آئے کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, چلو ہم چیزیں ایڈ کرے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے ہاں جو کرسمس سیلیبریشنز ہیں, ان کے اپنے ایکیڈیمکس کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کرسچینٹی سے نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا برتھ آف جیزس کرائسٹ, اٹ از ناٹ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو کرسچینٹی, بلکہ یہ ایک پیگن فیسٹیول ہے جس کو انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اضافے کرتے چلے جاتے تھے, بدعات میں پڑ جاتے تھے, کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم اسپرٹ آف دا لا کو فالو کرتے ہیں, لیٹر امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی جوز سے اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں لیٹر آف دا لا ٹیکنیکلی غلطی نہیں کی ہم نے, یہ کہتے ہیں بس سب کچھ ہی اسپرٹ کے اندر ہے, کہ نماز بھی جو ہے بس وہ اسپرچول ایک چیز بن گئی ہے کہ بس اپنے گھر میں ہی پڑھ لو, اپنے دل میں پڑھ لو, دعا کر لو, بس یہ بھی نماز ہی ہے. ایکچوئل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہاں دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی عبادات سے دور ہوتا ہے, کہ حتیٰ کہ سنڈے کی عبادت بس رہ گئی اور اب وہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سنڈے کو چرچ آنے کا بھی کیا تکلف کر رہے ہو, گھر میں بیٹھ کے بس تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لیے بیڈ سائڈ پہ, یو گو ڈاؤن آن یور نیز اینڈ یو پرے اینڈ بس دیٹس پریٹی مچ اٹ. یہ ان کا پورا مذہب بن چکا ہے. تو دونوں ایکسٹریم سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بچو. ہم جب کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے اور ان کے راستے پر نہیں جو کہ یا تو شدید گمراہی میں چلے گئے یا پھر تیرا غضب ان کے اوپر آ گیا. تو بنی اسرائیل کی جہاں تک بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں, یہ وہ آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں, کہ جس آیت میں ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہوا ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک چیز چھین لی ہے اور اب مسلمانوں کے حوالے کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ اب تم لوگ جو ہو تم امتاً وسطا ہو, نہ تم اس ایکسٹریم پہ ہو نہ تم اس ایکسٹریم پہ ہو, تمہیں ہم نے مڈل نیشن بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تمہیں لوگوں پر شاہد بنایا, کہ تم نے ان کی گواہی دینی ہے لوگوں کے اوپر کہ کیا وہ دین پر چلنے والے تھے یا نہیں تھے. تو تم شہید بنائے گئے ان کے لیے, تم شاہد ہو, تم گواہ ہو کہ باقی ساری قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے یا اللہ کے نافرمان تھے, تم گواہی دو گے قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, اور وہ تو تمہارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وٹنس ہوں گے, تمہاری گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو اب یہاں پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ تمہارا کام جو ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے, امر بالمعروف کرنا ہے, نہی عن المنکر کرنا ہے. تمہارا کام یہ کہ تم گواہی دو لوگوں کے خلاف یا لوگوں کے فیور میں کہ یا اللہ یہ قوم تیرے دین پر چلنے والی تھی اور یہ تیرے باغی ہو گئے, تیرے نافرمان ہو گئے. تو مجھے بتائیں, اگر خود کوئی بندہ کسی چیز کے اوپر رسپانسبل ہے, اس کا اپنا عمل کیسا ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ شاید ان معاملات میں سب سے آگے نکل گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں. جھوٹ بولنے میں شاید سب سے آگے ہم ہی ہیں, چوری چکاری کرنے میں, کرپشن کرنے میں, غیبتیں کرنے میں, لوگوں پہ تہمتیں لگانے میں, بے حیائی کے کام کرنے میں, فحاشی کے کام کرنے میں. تو بجائے یہ کہ ہم لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بنتے, الٹا ہم خود گناہ گار بن گئے. ہمارا ٹوٹل مقصد اس وقت زندگی میں پیسے کا حصول, مال و متاع, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جانا ہے. ہم تو وہ بگ پکچر دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم نے کرنا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پاتھ سنا تھا اور ہم کس راستے پر چلے گئے.
یعنی آپ خود سوچئے ہماری کیا فکر اللہ کا دین ہے؟ کیا ہماری یہ فکر ہے کہ یہ دین جو ہے وہ دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جائے؟ کیا ہماری یہ فکر ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی خیر کے راستے پہ آ جائے، کہ ہم لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی دیکھو مسلمان اگر اس طرح کے ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے، چوریاں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان بننے کی؟ کہ غیر مسلم ہمارے بارے میں یہ تاثر تو نہیں رکھتے؟ انفارچونیٹلی اگر آپ باہر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر و بیشتر جگہوں پہ مسلمانوں کا امپریشن خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے یا تو قرآن کو پھیلانا تو دور کی بات، قرآن پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا. بس ہمارا دین جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جی تھوڑا سا عید کی جو ہے نا نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، تھوڑا سا چلو جی رمضان میں موٹیویٹ ہو گئے، اس کے بعد سارا سال ہم چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے ہمارے سے. سو ہمارا کام تھا اس پیغام کو، اس دین کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا، اور یہ فریضہ سمجھنا کہ یہ ہمارے اوپر ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جب بیان کیا تو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے. اخرجت من ناس نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اٹھائے گئے، اخرجت للناس ہے کہ لوگوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا. یعنی میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ اس پیغام کو لے کے لوگوں تک جائیں. اور یہ پیغام لوگوں تک کب لے کے جائیں گے؟ جب آپ خود عمل کرنے والے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ تو پہلے خود کرنے والے بھی بنو اور پھر لوگوں تک یہ پیغام لے کر جاؤ. یہ رسپانسبلٹی سمجھو. اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اللہ کا دین یہ میں اور آپ ہی پھیلائیں گے. اب ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک لے کے جانا. تو چلیں کسی جگہ پہ لیکچر نہ دیں، آپ کسی جگہ پہ یوٹیوب ویڈیو نہ بنائیں، آپ اپنے گھر میں تو اسلام لے کے آئیں، اپنے بیڈ روم میں تو شریعت کو نافذ کریں، اپنے لیونگ روم میں نافذ کریں، اپنے گلی محلے میں تو شریعت کی بات کریں. ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کوئی کہے جی میں کیسے جاؤں جی پوری دنیا میں گھوموں، کیسے پیغام لے کے جاؤں؟ چلو نہ لے کے جاؤ، وہ ہم کر لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کچھ تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک لے کے جائے. تو چلیں گروہ تو ہم جیسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ جو کہ فل ٹائم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ باقی سب سے فریضہ اتر گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ العصر میں جب ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو وتواصوا بالحق جو ہے نا یہ ہر بندے نے کرنا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو چار کام کریں گے. ایمان بھی لائیں گے، اعمال صالحہ بھی کریں گے، حق کی طرف بلائیں گے اور صبر کی تلقین کریں گے. جب یہ چار کام کریں گے تب آپ خسارے والوں کی سب سے باہر نکلیں گے، ادروائز ہم خسارے میں ہیں. تو ہر انسان نے، ہر مسلمان نے اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے. آپ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آفس میں پھیلائیں، آپ اپنے گھر میں پھیلائیں، آپ اپنے فیملی اینڈ فرینڈس تک بات پہنچائیں، آپ کسی کو واٹس ایپ میسج میں شیئر کریں، آپ کسی کو کوئی پکچر بھیج دیں، کوئی ویڈیو شیئر کر دیں، کوئی کتاب گفٹ کر دیں، کچھ نہ کچھ کریں. آپ نے بھی دین کا کام کرنا ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے تو ہمارا بھی اللہ معاف کرے وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کن فیکون ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم جیسے نکمے اور نالائقوں سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہا ہے. اللہ کو میری ضرورت ہے؟ آپ سچ بتائیں، اللہ کو میری ضرورت ہے؟ اللہ مجھے ایک سیکنڈ میں جلا کے راکھ کر دے، کون ہے اللہ کو روکنے والا؟ کیا میں اگر بات کرنا چھوڑ دوں تو کیا اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت رک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ میرے جیسے مجھ سے بہت بہتر 100 بندے اور پیدا کر دے گا. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ہٹا کے اور لوگ لے آئے گا جو اللہ کے شکر گزار ہوں گے اور جو اللہ کا کام کریں گے. اور یہی مثال بنی اسرائیل کی اس پوری سورہ میں دی گئی ہے کہ جو اللہ کے بڑے نیک ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کے پاس وہ ٹائٹل نہیں رہ گیا. بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم اچھے ہیں جسٹ بیکاز آف آر ڈی این اے، اور وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں. یہودی جو ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے، یہودی کوئی بندہ کنورٹ نہیں کر سکتا. آپ اگر جائیں نا جی اسرائیل چلے جائیں کہ جی میں نے یہودی بننا ہے، یہودی بننا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. وہ کہتے ہیں آپ پیدائشی طور پہ ہی ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو رائچسنس ہے، آپ کا تقویٰ جو ہے وہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے، ڈی این اے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو جس کی ماں یہودی ہوگی وہی یہودی ہوتا ہے. تو آپ اگر کنورٹ کرنا بھی چاہیں تو وہ آپ کو بہت لمبا پروسیس، اتنا لمبا پروسیس کہ جو بندہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو وہ تو ایک خاص مینٹالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ ہماری مینٹالٹی نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو جی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم جی پاکستان میں پیدا ہوئے تو ہمارا جی شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا پاسپورٹ گرین رنگ کا ہے.
تو جنت کے فرشتے کہیں گے جی مبارک ہو، بسم اللہ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ شناختی کارڈ کی بیسس پہ کوئی جنت میں نہیں جا رہا، کوئی پاسپورٹ کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا۔ جنت میں کوئی چیز اگر آپ کو لے جا رہی ہے تو وہ آپ کا ایمان اور آپ کے اعمال صالحہ ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو 2000 سال کا عرصہ ملا تھا، ہمیں 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال ہمیں ہو گئے ہیں، 600 سال کا ڈیفیسٹ ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ریپلیس کرنا چاہے 1 سیکنڈ میں ریپلیس کر دے، کسی اور قوم کو لا کے کھڑا کر دے، اور وہ ہمارے جیسے نالائق لوگ نہ ہوں، بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اس دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہوں۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارا اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا فوکس چینج ہو چکا ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے نا، اس وقت میں بالعموم بات کر رہا ہوں، ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف دنیا میں پیسہ کمانا، دولت کمانا، شہرت کمانا، بس یہ چیزیں رہ گیا۔ ہماری شاید وش لسٹ میں اگر کوئی 100 چیزیں ہیں نا، تو اس میں شاید 100 نمبر پہ بھی دین کی خدمت نہیں ہے کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بتا رہے ہیں بار بار کہ تمہارا کام یہ تھا، تمہارا کام یہ تھا، تمہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر ہوتا ہے، وائس رائے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سچ سچ دل میں سوچیں اور بتائیں، کیا ہمارے کرتوت بالعموم جو ہے وہ خلیفہ والے ہیں؟ کیا ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیو بنے ہوئے ہیں زمین کے اوپر؟ ہم تو اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی موجیں منا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عقل سمجھ دے دی ہو۔ ورنہ بالعموم تو یہی ہے کہ ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ میں چوری کر کے بناؤں، میں کس طرح مرضی بناؤں، بس پیسہ بنانا ہے، گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ۔ یعنی ساری زندگی کا پورا مقصد یہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹی سی زندگی آپ کو دی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ خیر کے کام کر جائیں، خود بھی نیک اعمال کریں، خود بھی اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور یہی میسج لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ذلت اور رسوائی کے سوا ہمارا مقدر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کی مشابہت کرو گے، حتیٰ کہ جس طرح ایک چھپکلی کے بل میں اگر وہ گھس جائے نا تو تم بھی وہاں گھس جاؤ گے۔ یعنی قوموں، پچھلی قوموں کی، یعنی کس کی؟ یہود و نصارہ کی مشابہت کرو گے کہ اگر وہ لوگ کوئی الٹے سے الٹا کام بھی کریں گے، کہ اگر وہ چھپکلی کے بل میں بھی گھسیں گے نا، تم بھی وہاں گھس جاؤ گے۔ آج سے کچھ سال پہلے میں نیشنل جیوگرافک کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لٹرلی ایک گورا جو ہے نا وہ چھپکلی کے بل میں گھس رہا تھا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے پیچھے کوئی ہو سکتا ہے مسلمان ہی جا رہا ہو۔ وہ تو اپنا کیمرہ لے کے گیا تھا پتہ نہیں دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا مسلمان صرف فالو کرنے کے لیے گھس جائے گا پیچھے کہ گورا جا رہا ہے، کچھ تو ہوگا یہاں پہ چھپکلی کے بل کے اندر۔ تو بات یہ کہ ہمیں یہ ہماری مشابہت آہستہ آہستہ آہستہ، دیکھیں ہمارے کلچر میں، ہمارے ٹریڈیشن میں، ہماری اسپیچ میں، ہر چیز میں ہم ان کی مشابہت کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے وہ اتنی جلدی ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی ادھر سے ریسرچ آ جائے، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی بات امریکہ کہہ دے، کوئی بات انگلینڈ کہہ دے، کوئی بات آسٹریلیا کہہ دے، ہم کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل حق کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کو ماننے میں ہمیں 100 دلائل اور چاہیے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کی بھی دلیل دو، اس کی بھی دلیل دو، اس کی بھی دلیل دو۔ تو اصل میں ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، وہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے۔ ہمارے اپنے ہیروز ہیں، ہماری اپنی سٹوریز ہیں۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی سٹوریاں پڑھ پڑھ کے اپنی اگلی نسلوں کو ڈیولپ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹ ٹویٹر پہ جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے وہ بوائکاٹ ڈزنی کا ہے۔ ڈزنی جو کتنے سالوں سے ہمارے بچوں کی برین واشنگ کر رہا ہے اور ہماری بھی کر رہا ہے، اور اب وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50% اپنے جو کیریکٹرز ہیں، 50% اوپن ان کی جو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہے اور وہ لیک ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے اگلے سالوں میں 50% کیریکٹرز کو LGBTQ بنا کے ہی چھوڑنا ہے، تاکہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اور آپ کی بچے اور آپ کی اولاد جو ہے وہ انہی کو اپنا ہیرو سمجھیں۔ وہ جو قوم لوط کا مسئلہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں آدھے کیریکٹر وہ ہوں گے، وہ ہمارے ہیروز ہوں گے، ہمارے بچوں کے ہیروز ہوں گے۔ تو یہ ایک آئیڈیولوجیکل وارفیئر چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو پھوکوں سے بجھا دیں۔ جو تھوڑا بہت دین رہ بھی گیا اس کو پھوکوں سے بجھا دی جائے، لیکن انشاءاللہ الرحمن یہ دین پھوکوں سے بجھنے والا ہے نہیں۔ یہ دین غالب آ کر رہے گا، چاہے جس کو جتنی مرضی کراہیت آتی ہو اس کے اوپر۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے آدھے نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ تمہارا ایک ٹانگ جو ہے وہ کفر میں ہے اور ایک ٹانگ تمہارا جو ہے وہ ایمان میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سوچئے وہ قوم جس کا نعرہ ہی توحید تھا،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس قوم کا نعرہ ہی توحید پر تھا، جس قوم کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ تم لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچاؤ، وہی قوم ایسی ہے جو آج شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. پوری مسلم امت میں آپ دیکھیں شرک کتنا زیادہ ہے. زیادہ دور نہ جائیں، یہیں ہمارے اس خوبصورت شہر سے قریب ایبٹ آباد کا شہر ہے. اس شہر کے ساتھ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کھوتا قبر. شاید آپ میں سے کچھ نے نام سنا ہو. اور یہ نام کوئی اپنی طرف سے میں نہیں بنا رہا، یہ واقعی نام ہے کھوتا قبر. کیوں اسے کھوتا قبر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کھوتے کی قبر ہے. اور وہ کیا ہے، ایک کہتے ہیں کسی بہت ہی کوئی اللہ کے ولی تھے، ان کا گدھا یہاں مر گیا تھا، تو اس کی قبر کے اوپر اب لوگ سجدے کرتے ہیں جا کے، اور اس گدھے سے دعائیں مانگتے ہیں. شرک کی داد ہے. دیکھیں پچھلے زمانوں میں نا لوگ اولیاء کو اور سینٹس کو ورشپ کرتے تھے، ان کی قبروں پہ جاتے، سجدے کرتے، سب کچھ کرتے. چلو وہ بھی شرک تھا، لیکن سمجھ میں آتا ہے چلو وہ اللہ کے ولی تھے، کسی کے آگے بندہ چلا گیا. لیکن اب تو لوگوں نے گدھوں کی بھی عبادت شروع کر دی ہے. یعنی ہمارے شرک اور کفر کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم لوگ میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کہ جس طرح پہلے یہود و نصارہ نے کیا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو نا عبادت کی جگہ بنا دیا، کہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیا، اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو میرے ساتھ یہ نہ کرنا. اگر آج مجھے سچ سچ بتائیے، اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ لیں مسلم امت کے، اور آپ لوگوں کے پاس بھی وہ ویڈیوز آتے ہیں واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں پہ لوگ کسی بابا جی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، پیروں نے پتہ نہیں کیا ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یار انسان کے گرنے کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے کیا، کہ تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا کے ٹکرے مار رہے ہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے ہمارے دنیا اور آخرت میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، سر سے لے کے پاؤں تک. میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ کئی لوگوں کے لیے پورا کا پورا اسلام میں اترنا شاید مشکل بھی ہوگا، کہ زیادہ بھائی یہ تو بات بڑی مشکل ہے، سارا کا سارا کیسے اتر جاؤں میں، کہ سارے گناہ چھوڑ دوں اور ساری نیکیاں اپنا لوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوشش تو کریں نا، انسان کوشش تو کرے. پہلے سے گیو اپ کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تو بڑا ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوشش کا ہی اجر دیتا ہے، چاہے ابھی کام ہوا نہ ہو. ایک انسان ہے وہ آج صرف یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کرتا ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، میں چینج ہونا چاہتا ہوں، صرف نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا بھی اجر دے دیتے ہیں، چاہے اس نے کام نہیں کیا. آپ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں نا کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال بنانا ہے جہاں پہ علاج فری ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال بناؤں گا، علاج فری کروں گا ساروں کا. آپ نے نیت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا، پورا کا پورا اجر لکھ دیا. اور اس بندے کو شاید کوئی اجر نہ ملے جس نے ایکچولی پیسے بھی لگا دیے ہوں ہسپتال میں، اربوں روپے لگائے ہوں. لیٹ سپوز اس نے کوئی 50 ارب روپیہ لگایا، ہسپتال بنایا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میری واہ واہ ہو جائے، مجھے لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ راجہ صاحب کمال کر دیا آپ نے، تو مجھے وہ تعریف مل گئی اور اجر میرا ضائع ہو گیا. تو جس نے پیسے لگائے ہو سکتا ہے اس کا سارا اجر چلا گیا، اور جس نے صرف نیت کی تھی اس کو پورا اجر مل گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کا اجر دیتا ہے. میں آخر میں بس آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اور اس کو پھر ریپ اپ کرتا ہوں اسی چیز سے کہ یہ دین میں اترنا کیا ہے. امام الشافعی رحمہ اللہ کے پاس 2 اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے آ جائیں، میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. تو اگلے دن 2 اسٹوڈنٹ میں سے ایک آیا، تو امام صاحب نے پوچھا بھائی تمہارے ساتھ دوسرا ساتھی کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ وہ انتقال کر گیا، وہ تو فوت ہو گیا. تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا افسوس ہوا آپ کو، بہت افسوس ہوا. اسی دن رات کو خواب میں امام الشافعی کے آپ نے اسی لڑکے کو دیکھا جو فوت ہو گیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور امام الشافعی اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اونچے مقام پہ پہنچ گیا جنت میں. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا، یہ تو ابھی میرا شاگرد بنا بھی نہیں تھا. تو فرشتے نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ اگر آپ سے پڑھ لیتا تو کس مقام پر چلا جاتا. جس نیت کے ساتھ یہ آپ کے پاس آیا تھا، جس اخلاص کے ساتھ یہ آپ کے پاس آیا تھا، اگر یہ آپ سے پڑھ لیتا تو یہ کیا چیز بن جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کی بس لائف اتنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف نیت اور ایفرٹ اور کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دے دیا جو کسی اور کا نہیں تھا.
آج سے تقریباً میرے خیال ہے 3 مہینے پہلے اسلام آباد میں ہی میں گھر پہ گیا جہاں پہ مجھے بلایا گیا لیکچر کے لیے. محسن بھائی ہمارے یہیں پہ گھوم پھر رہے ہوں گے کہیں پہ, تو انہوں نے مجھے سنڈے کو فون کیا کہ ضیاء بھائی آپ فلان جگہ پہ لیکچر لے لیں. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت بزی ہوں. تو انہوں نے بڑا ریکویسٹ کیا کہ نہیں آ جائیں, آدھا گھنٹہ دے دیں. تو میں نے ٹائم سلاٹ کہیں نہ کہیں اسکویز کر دیا. 6 سے 7 کا ٹائم میں نے ان کو جو ہے نا کنفرم کیا, اس کے بعد میں نے نکلنا تھا. تو یہیں اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس تھا, وہاں پہ میں چلا گیا, اور جب میں وہاں پہنچا تو نوجوان لڑکوں کی کلاس تھی, تقریباً 14 سال سے لے کے 20-21 سال تک کے لڑکے وہاں پہ تھے. ساتھ والے کمرے میں کچھ خواتین کا بھی شاید ارینجمنٹ ہوا تھا. تو میں نے وہاں پہ جب ٹاک دی تو بیچ میں ٹاک آدھا گھنٹہ, یعنی 1 گھنٹے کی ٹاک تھی, آدھے گھنٹے کے بعد ایک لڑکا جو ہے وہ داخل ہوا, اور بجائے ہوتا نا کوئی انسان جو لیٹ آتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے, بجائے پیچھے بیٹھنے کے وہ آگے میرے منہ کے آگے آ کے بیٹھ گیا, اور بڑے کینلی وہ نوٹس لے رہا تھا. جب لیکچر ختم ہوا میں نے ایکسکیوز کیا اپنے آپ کو کہ جی میں نے کہیں جانا ہے تو مجھے اجازت دیجیے. تو 4-5 لڑکے میرے ساتھ آئے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا, اور سوال لیکن صرف یہی پوچھ رہا تھا. اس نے کچھ سوال پوچھنے تھے کہ بھئی میں اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, خوشبو لانا چاہتا ہوں, کچھ 2-4 بڑے اچھے سوال پوچھے. اور اس نے مجھے بتایا کہ ضیاء بھائی میں نے آپ کے ویڈیوز نا پچھلے 6 مہینہ پہلے دیکھنے شروع کیے ہیں, اور تب سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا, میرا لائف سٹائل بڑا ڈفرینٹ تھا. میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کیے اور میں انسپائر ہوا, اور آج جب اناؤنسمنٹ آیا ہمارا واٹس ایپ گروپ پہ کہ یہ والی کلاس آپ لے رہے ہیں, تو میں پتہ نہیں بحریہ ٹاؤن یا کہاں کا کہیں دور کا ایریا بتایا, وہاں سے میں بھاگا آیا, اور میں نے کہا کہ میں نے یہ کلاس ضرور اٹینڈ کرنی, اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. اور پھر اس نے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سیلفی کھنچوانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, سیلفی کھنچوائی. میں اس دن موٹر سائیکل پہ گیا ہوا تھا, میں بائک لے کے نکل گیا. اگلے دن محسن بھائی مجھے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضیاء بھائی وہ جو لڑکا آپ کو ملا تھا نا جس نے آپ سے سوال پوچھے تھے اور سیلفی کھنچوائی تھی, ضیاء بھائی اس کا انتقال ہو گیا. 19 سال کا لڑکا, 19 سال کا. مجھے کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یہ میں مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ کوئی ہے گارنٹی میرے پاس؟ میرا کوئی مالک الموت کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کب؟ پرسوں, ترسوں, سال بعد, 2 سال بعد؟ ابھی سے, آج سے فیصلہ کرو کہ میں اترنا چاہتا ہوں دین کے اندر, میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں. مجھے صرف اس بات کا تھوڑا سا اطمینان تھا کہ الحمدللہ یہ لڑکا سیدھے ٹریک پہ تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام وہ ہو جو شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ جس اخلاص کے ساتھ یہ میرے پاس آیا اور جس پیار اور محبت کے ساتھ اس نے مجھ سے بات کی اور سوال پوچھے, اور جو سوال پوچھے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا وہ سنسیئر تھا ان سوالوں کے پوچھنے میں, کہ وہ کتنا واقعی میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا تھا. اور وہ آخری پکچر تھی جو اس نے کھینچی تھی, اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو پکچر میں کھینچ رہا ہوں یہ آخری ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں اپنی پرانے جو اگزامپلز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ میں اس حالت میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. بلکہ میں ایک دعا کرتا ہوتا ہوں, اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس ٹائم دنیا سے اٹھا لے جب تو مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہو. مجھے تب تک نہ اٹھانا, جس دن تو مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہے نا بس اس دن اٹھا لے. کیونکہ مزہ ریٹائرمنٹ کا تبھی آتا ہے جب انسان اپنے پیک پہ ریٹائرمنٹ لے لے. ڈاؤن ہل جاتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا مزہ نہیں آتا. جب انسان اپنے کریئر کے پیک پہ ہونا اور تب ریٹائرمنٹ لے تو سارے اس کے لیے واہ واہ کرتے ہیں. تو ہمیں واہ واہ لوگوں کی نہیں, اللہ اور ملائکہ کی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں جب ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری تلاوت, ہماری دعوت, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, سب چیز آن پوائنٹ ہو. بس اس دن اللہ ہمیں اٹھا لے, انشاءاللہ سکون ہے, آگے کی زندگی عیاشی کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو جس حالت میں اٹھایا جائے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حالت میں اللہ کے سامنے جاؤں جب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں, یعنی اس سے زیادہ بہتر میں ہو نہیں سکتا تھا جب اللہ نے مجھے اٹھا لیا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم فرمائے, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, اور ہم سب سے راضی ہو, اور ہمیں واقعی میں وہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری پوری امت پر ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.